صاحبزادے جناب حضرت مولانا علامہ حسان حبیب الرحمان صاحب، حسیب الرحمان صاحب، ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی محبوب خانقاہ چورہ شریف کی جانشین، جن کی اقتداء میں آج ہمیں سعادت حاصل ہوئی کہ نماز مغرب ادا کریں اور ان کی بہت ہی خوبصورت آواز میں ان کی تلاوت سے دیگر چاہیے ہمارے پیران طریقت، ہمارے رہبران، ہمارے مصلحین اللہ تعالیٰ کے ساتھ، رب کائنات کے ساتھ ہمارا سلسلہ اور ہمارا رشتہ جوڑنے والے ایک بڑی تعداد میں اس وقت اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ ہم سب اور یہ مجمع خوش قسمت ہے، خوش بخت ہے، حضرات، خواتین، کہ ہم اس کے باوجود کہ آج پھر بہت سخت گرمی ہے لیکن ہزاروں کی تعداد میں یہاں ہم تقریباً 3 بجے سے یہاں موجود ہیں اور ہم قال اللہ اور قال رسول کی گفتگو سے یہ محسوس ہو۔ آج کی یہ تقریب جہاں ہم 6 ستمبر کے حوالے سے منعقد کرا رہے ہیں، وہاں اس میں حضرت العلامہ پیر طریقت حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لاسانی سرکار کے عرس کا حوالہ ہے۔ حضرت لاسانی سرکار محض ایک شخصیت کا نام نہیں، وہ محض ایک مخصوص جگہ اور مخصوص اجتماع کا نام نہیں، بلکہ یہ تمام سلسلے، یہ تمام خانقاہیں، یہ تمام مصلحین، یہ ایک تاریخی تسلسل اور تاریخی کڑی کی ایک زنجیر کا سلسلہ، خیر کی قوت کے عکاس ہیں، معاشرے کے اندر خیر اور برکت کو فروغ دینے والے ایک سلسلے کا نام ہے، اور اس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے فوراً بعد سے شروع ہوا، اور پہلا جو خیر اور شر کا تنازعہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہم اس دور میں 2 انسانوں کے درمیان ہے، ایک کا نام ہے قابیل اور ایک کا نام ہے حابیل۔
حابیل علیہ السلام خیر کا نمائندہ ہے، برکت کا نمائندہ ہے، اور جب اس کا اپنا بھائی قابیل اس کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو حابیل علیہ السلام انہیں کہتے ہیں کہ تم مجھے قتل کرنا بھی چاہو، میں تمہاری طرف قتل کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے خوف۔ تو تاریخ کے اس دور میں ہمیں خیر کا نمائندہ حضرت حابیل علیہ السلام دکھائی۔ یہ سلسلہ پھر صدیوں بعد، ہزاروں سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت میں سامنے آتا ہے، جس کو اپنے بھائی کنویں میں پھینکتے ہیں تاکہ اس کو قتل کریں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوتے ہیں جب وہ مصر میں صاحب اقتدار ہوتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ان بھائیوں کو بھی غلہ دیتا ہے کہ جنہوں نے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پھر یہ سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہزاروں سال بعد سامنے آتا ہے، اور جب مکہ فتح کرتے ہیں تو ان تمام لوگوں کو معاف کرتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے نکالا، جنہوں نے آپ پر مظالم لائے، جنہوں نے آپ کو گالیاں دی، جنہوں نے آپ کی اہانت کی حرمت۔ اور پھر جب اسلام کا یہ سلسلہ چلا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد پورا ایک سلسلہ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بغداد میں صدیوں کے بعد ایک دور آتا ہے کہ جب منگول حکمران مسلمانوں کو شکست دیتے تو اس وقت بھی اسلام اور مسلمانوں کو بچانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہی خانقاہیں، یہی ہمارے رہبران طریقت، یہ منگولوں کی فوج کے اندر جاتے ہیں اور منگولوں کی فوج مسلمان ہوتی ہے، اور وہی منگولوں کی فوج مسلمانوں کے دفاع کے لیے آگے۔ یہ سلسلہ پھر 1917 میں روس میں سامنے آیا کہ جب اسلام کے اوپر پابندی آتی ہے تو یہی خانقاہیں، یہی ہمارے رہبران طریقت، یہ اسلام کو محفوظ کرتے ہیں، اسلام کے پیغام کو محفوظ کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ پھر ہندوستان میں۔ اور آج یہ جو ہماری خانقاہیں ہیں، یہ خانقاہیں، ان کو ہم نے الگ سے نہیں دیکھنا، بلکہ یہ خیر کا وہ سلسلہ ہے کہ جن کے کچھ نام میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، حضرت حبول علیہ السلام سے لے کر، اور پھر یہ پورا سلسلہ الحمدللہ ہم کی قسمت ہے کہ آج ہمارے درمیان اس قسم کی خانقاہیں موجود ہیں، ہمارے لیے اس قسم کے رہبران طریقت موجود ہیں، حضرت علامہ پیر لطیف الرحمن صاحب کی صورت میں، حضرت علامہ پیر چورہ شریف کی صورت میں، اور باقی جو ہماری خانقاہیں ہیں ان کی صورت میں۔ تو بتانا صرف یہ مقصود تھا کہ آج ہم جس عظیم شخصیت کی عرس کی تقریب میں یہاں موجود ہیں، وہ اپنی ذات میں اکیلے ایک شخصیت نہیں تھی، بلکہ وہ اس پوری خوبصورت جماعت اور اس پورے سلسلے کی ایک کڑی کی حیثیت رکھتے تھے، اور ہمیں خوشی ہے الحمدللہ کہ یہ کڑی اس وقت نہ صرف یہ عیدگاہ شریف میں بلکہ ملک کے ہر کونے میں ہر جگہ موجود ہے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے سلسلے کو، ہمارے رشتے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اور اسلاف و بزرگوں کے ساتھ جوڑنے۔ ہم سب خوش قسمت ہیں، اور میں اپنے آپ کو خصوصی طور پر خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی ان عظیم ہستیوں نے
اور ان عظیم شخصیات نے اپنے حلقہ ارادت میں قبول کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق کہ ہم ان کے ساتھ جڑے رہیں اور اس طریقے سے ہم اپنا رشتہ، اپنا سلسلہ اس تسلسل کے ساتھ مربوط رکھیں جو تسلسل اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خیر کی خاطر اور انسانیت کی بخشش کی خاطر ہر دور میں اور ہر صدی میں ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نہایت عالمانہ انداز میں تاریخ کے آئینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں خانقاہی نظام کی اہمیت پر روشنی ڈال رہے تھے۔ سامعین مکرم، آج کی اس محفل پاک میں ہمارے معزز مہمانان گرامی تشریف لائے، ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن آج کی اس محفل پاک میں ہمیں زیارت ہو رہی ہے سجادہ نشین پاک پتن شریف جناب صاحبزادہ دیوان محمد عثمان دامِ برکاتہم عالیہ۔ آپ پاک پتن شریف سے تشریف لائے ہیں۔ آج بھی پاک پتن کی گلیوں میں حق فرید یا فرید کے نعرے لگتے ہیں، قدم قدم قندیلیں ہیں عرفانوں کی، سوہنے دیس کا سوہنا خواجہ زندہ ہے۔ سامعین مکرم، میں دعوت دے رہا ہوں جناب صاحبزادہ دیوان محمد عثمان دامِ برکاتہم عالیہ، آپ سجادہ نشین ہیں پاک پتن شریف۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ذرا بلند آواز میں جواب دیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، پاک ہے اس کے محبوب کی ذات جس کا ذکر کرنے کے لیے آج ہم اس پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میری مراد صاحبزادہ پیر احسان نصیب الرحمان صاحب کی خدمت میں سلام محبت سے شروع ہوتی ہے، اور ان کے والد محترم جناب محترم پیر نقیب الرحمان صاحب، پہلے تو میری آج کی حاضری کو آپ قبول فرمائیں، کیونکہ آپ کی 2 سے زیادہ دعوتیں مجھے موصول ہوئی، لیکن معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں یہاں حاضر نہیں ہو سکا۔ کچھ بابا جی کے آستانے کے معاملات ایسے تھے کہ ان 2 پروگراموں میں حاضری نہیں ہو سکی، لیکن جب میں نے صاحبزادہ احسان صاحب کو، میرے چھوٹے بھائی ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کا ایک رشتہ ہے، ان کی زبان سے بابا صاحب کی تعریف سنی تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اور میری اماں جی حضور والدہ محترمہ آج کے دن میں کافی بیمار ہیں، تو جب میں نے بتایا تو انہوں نے مجھے خود اجازت دی اور کہا کہ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اللہ اس محفل کے بدلے مجھے بھی صحت عطا فرمائے۔
اور ان کی دعاؤں سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تم جناب میری حاضری پہلے قبول فرمائیں. میرا اتنا وقت دینے کا مقصد تھا جو 2 غیر حاضری ہیں وہ بھی حاضری لگ جائے، کیونکہ یہ بارگاہ اس ہستی کی ہے جس نے اپنا رشتہ اپنے آقا سے جڑا رکھا اور جڑنے کے بعد المول ہو گئے، نایاب ہو گئے. دیگر مشائخ بھی یہاں تشریف فرمائیں. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. میں آپ سب کی خدمت میں اسلام محبت پیش کرتے ہوئے صرف بات کو مخصوص انداز میں مکمل کر کے، کیونکہ بیان صاحبزادہ صاحب کا اپنا تھا اور دیگر علماء نے کیا، میں تو صرف اپنی حاضری کے لیے. آپ یہ دیکھیں، انگوروں کا ایک گچھا ہوتا ہے، دکاندار اپنے ٹھیلے پہ اس کو بیچ رہا ہوتا ہے. ایک شخص آتا ہے، پوچھتا ہے کہ بابا یہ انگوروں کا گچھا جو ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ 400 روپے کلو ہے. اب اسی گچھے سے ٹوٹے ہوئے چند دانے جو نسل میں بھی وہی ہے، کیفیت میں بھی وہی ہے، ذائقے میں بھی وہی ہے، اس سے جدا ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں. جب وہ شخص یہ پوچھتا ہے کہ بابا اس گچھے کا تو 400 روپے کلو ریٹ ہے اور یہ جو ٹوٹے ہوئے دانے ہیں ان کی کیا قیمت ہے؟ تو وہ آگے سے مسکرا کر کہتا ہے چیز تو وہی ہے لیکن جدا ہو گئی ہے، اس کی قیمت آدھی ہے. اگر تو دینا چاہے تو لے جا، نہیں تو ویسے لے کر جانا چاہے تو لے جا. میرے بھائیوں دیکھیں، یہ نسبت کا کمال ہے، یہ نسبت کا کمال ہے. انگور تو وہی ہیں جو گچھے کے ساتھ بھی ہیں، انگور وہ بھی ہیں جو گچھے سے علیحدہ ہو گئے ہیں. یہ نسبت کا کمال ہے کہ ہم آج اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یہ ان کی نسبت میں بیٹھے ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس طرح کرنا ہے، ان سے محبت کس طرح کرنی ہے، اور اہل بیت کا پیغام دیا ہے کہ اس ذکر میں اگر نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز کس طرح ادا کرنی ہے. یہ واقعہ کربلا جو محرم شریف میں پیش آیا، آپ دیکھیں ادھر شہزادوں کے سر کٹے جا رہے ہیں، ادھر امام پاک جماعت کروا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ پیرے پہ کھڑے ہو کر جماعت کو مکمل کروا رہے ہیں. پتہ کیا چلا؟ بابا صاحب کا وہی قول، آپ فرماتی ہیں خود کو فرید و دین کا مرید نہ سمجھنا جس نے ایک وقت کی نماز قضا کر دی. پتہ چلا کہ اللہ والوں کے پاس جا کر نماز کو بھی قائم رکھنا ہے، اپنی نسبت کو بھی قائم رکھنا ہے. یہ نسبت کا کمال ہے. متفقہ حدیث ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی شخص ساری زندگی مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتا رہے، حجر اسود کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہے، کعبہ شریف میں اس کے سجدے ہوتے رہے، حضور کا فرمان ہے جب تک مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت نہیں ہوگی نہ اس کی کوئی نماز کام آئے گی نہ اس کے وہ سجدے کام آئیں گے. پتہ کیا چلا کہ ہماری نسبت جس آستانوں سے ہے، جس خانقاہوں سے ہے، وہ قائم اور دائم رہنی چاہیے. بابا جی کی بارگاہ میں ایک مفتی صاحب حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا حضور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، مجھے بتائیں کہ کیسے ادا کروں. فرمایا فرید و دین کے نزدیک 3 قسم کی زکوٰۃ ہوتی ہے. عرض کرتے ہیں حضور وضاحت فرمائیں اور تفصیل فرمائیں. حضرت صاحبزادہ صاحب آپ نے فرمایا ایک ہوتی ہے زکوٰۃ شریعت، ایک ہوتی ہے زکوٰۃ طریقت اور ایک ہوتی ہے زکوٰۃ حقیقت. 3 زکوٰۃ کا آپ نے اشارہ دیا. اس نے کہا حضور اب اس پہ وضاحت فرمائیں. آپ نے فرمایا بیٹا اگر تو شریعت کا پیروکار ہے تو 200 دینار تیرے پاس ہیں، تو اس میں سے 195 دینار اپنے لیے بچا لے اور 5 دینار راہ خدا میں خرچ کر دے. اس نے عرض کی حضور دوسری کی وضاحت فرمائیں. آپ نے فرمایا بیٹا اگر 200 دینار تیرے پاس ہیں، شریعت کے ساتھ اگر تو طریقت کی زندگی گزارتا ہے تو پھر 200 میں سے 195 دینار راہ خدا میں خرچ کر دے اور 5 اپنے لیے بچا لے. پھر اس نے کہا حضور عرض کی کہ تیسرے کی وضاحت فرمائیں. فرمایا بیٹا اگر تو شریعت کی زندگی گزارتا ہے، ساتھ طریقت کی زندگی گزارتا ہے اور اگر ساتھ حقیقت کی زندگی گزارتا ہے تو 200 کا 200 راہ خدا میں خرچ کر دے اور توکل پہ زندگی گزارے. اس بات کو سننے کے بعد مفتی صاحب نے خوب جملہ کہا حضور توکل ملتا کہاں سے ہے؟ اب کیا کہتے ہیں حضور توکل ملتا کہاں سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا مفتی صاحب آپ نے حدیثیں نہیں پڑھی کہ جب جنگ تبوک کا وقت تھا
سیدنا صدیق اکبر اپنے سر مبارک کے اوپر تابوت رکھ کر لے کر آ رہے تھے. سارا مال راہ خدا میں بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا. جب حضور کی خدمت عالیہ میں پیش کیا تو حضور نے فرمایا صدیق اکبر سب کچھ لے آئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب کچھ لے آیا. فرمایا گھر کچھ چھوڑا؟ عرض کی حضور گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آ رہا ہے. یہ بارگاہ صدیق اکبر کا فیض ہے. حضور بابا صاحب فرماتے ہیں یہ بارگاہ صدیق اکبر کا فیض ہے کہ اپنی زندگی کو شریعت کے ساتھ، طریقت کے ساتھ، حقیقت میں گزارنا ہے تو بارگاہ صدیق اکبر سے ملتی ہے. آج ہمیں دونوں جگہ سے جدا کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں سوچیں، ادھر دیکھتے ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ملتی ہے، ادھر دیکھتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ملتی ہے. میرے بھائیوں ان دونوں کی قدموں کو تھام لیں، اس دنیا میں بھی آپ کا بھلا ہو جائے گا، اس جہان میں بھی آپ کا بھلا ہو جائے گا. یہ دونوں بارگاہیں سنیوں کی ہیں، سنیوں کی محبتیں ہیں، سنیوں کی عقیدتیں ہیں. یہی نسبت ہے. اور بابا جی آخر میں فرماتے ہیں بیک فریدہ مٹی کھلی، بیک فریدہ مٹی کھلی. یہ وفا کے طریقے ہیں. بیک فریدہ مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی مٹی ہووے. نہ کر بندیا میری میری، نہ اے تیری نہ اے میری. 4 دناں دا میلہ دنیا بعد وچ بنی مٹی دی ڈیری. آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں قبریں بنتی ہیں، نشان مٹ جاتے ہیں. ہزاروں سال سے غلامان رسول کی قبروں پہ آج لوگ آ کر آنکھوں سے، بالوں سے، زبان سے، جسم کے کپڑوں سے صفائیاں کرتے ہیں. اور بابا صاحب فرماتے ہیں مٹی دیا بندیا کادی تیری بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے. دیوی مٹی رات بھی مٹی، تیری اچھی ذات بھی مٹی، مٹی وچ مٹ جانا پھر تیری اوقات بھی مٹی. بیک فریدہ مٹی دی ڈھیری، جن دے اتے کک پئے اتھو کوئی نہ مڑیا، اتھو ہی لکھا گئے. میرے بھائیوں اپنی نسبت کو تھام کر رکھیں. جب تک آپ کے دامن میں نسبت مصطفیٰ ہے، نسبت شائق ہے، نسبت صحابہ ہے، نسبت اہل بیت ہے، خدا کی قسم اللہ کو شاہد مان کر اور اس آستانے کا سگ ہونے کی نسبت سے بتا رہا ہوں کہ اس دنیا میں بھی بھلا آپ کا ہے، اس دنیا میں بھی بھلا آپ کا ہے. یہ محفلیں حضور کی شان میں جو سجائی جاتی ہیں، یہ پوچھا جائے گا کہ بتا دنیا میں کیا کر کر آیا ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ امام پاک کی بارگاہ میں کہ یا حسین، کیونکہ ان کا ذکر نہ ہو تو محفل ادھوری ہو جاتی ہے. ان کی بارگاہ میں اپنی اور آپ کی حاضری لگواتے ہوئے صاحبزادگان کی خدمت میں عطیہ پیش کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں میرا اپنا ہی شعر آپ کی خدمت میں، یا حسین دل میں میرے ایک حسرت ہے، یا حسین دل میں میرے ایک حسرت ہے، کاش میں بھی ہوتا کربلا میں، کاش میں بھی ہوتا کربلا میں، لوٹا دیتا سارا گھرانہ آپ پہ، کاش ان شہیدوں میں میرا نام بھی ہوتا. کربلا کی مٹی میں میں بھی خمیر ہو جاتا، کربلا کی مٹی میں میں بھی خمیر ہو جاتا. لوگ جنت کی بات کرتے ہیں، میں جنت کے سردار کا ہو جاتا. یہ جنت تو جنت کے سردار کی ہے، جس کو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں اور وہ نوازنے والے ہیں. یاد رکھیے گا اولیاء اللہ کا فیضان ہے کیا؟ ساری زندگی ان بزرگان دین نے اپنے سے لوگوں کو فائدات ملے، لوگوں کو فائدہ ملا. اور دیکھیں آج رب العزت کی ذات ان کو فائدہ لوگوں سے دلا رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. تو مجھے تنہائی میں یاد رکھ، میں تجھے ملائکہ میں یاد رکھوں گا. میرے بھائیوں یہ وعدہ رب العزت ہے. جب تک ہم اپنے مرشد کا دامن تھامے رکھیں گے اور یہاں سے اللہ اور اس کے رسول کا کام ہوتا رہے گا، یقین مانیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. زندہ رہیں تو عشق مصطفیٰ میں، دنیا سے جائیں تو عشق مصطفیٰ میں، روز حشر اٹھیں تو عشق مصطفیٰ میں. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ بالایمان عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
माशाअल्लाह बाबा फरीद गंज शक्कर के अजीम आस्थाने के गद्दी नशीन जनाब दीवान मोहम्मद उस्मान दाम बरकातहुम आलिया खिताब फरमा रहे थे और साथ बाबा फरीद गंज शक्कर का पंजाबी कलाम भी इन्होंने सुनाया और जनाब इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हुजूर सलाम भी पेश किया। अहमद नदीम कासमी फरमाते हैं, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, इसकी दौलत है फ़कत नक्शे कफ़े पा तेरा, पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा, मैं तुझे आलम अशिया में भी पा लेता हूँ, लोग कहते हैं कि है आलम बाला तेरा, और लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का ना था, मैं तो कहता हूँ जहाँ पर पे है साया तेरा। सामीन मुकर्रम, अब मैं दावत देने का एजाज़ हासिल कर रहा हूँ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ARYQ टेलीविज़न मुल्क के मायानाज़ मुमताज़ सना खान मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद आमिर फैयाज़ी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ। लेकिन उनसे पहले मैं खुश आमदीद कहता हूँ आज की इस तकरीब में तशरीफ़ लाने वाले मेहमान जनाब पीर मोहम्मद अदनान कादरी साहब को कि उनकी जलवा फरोज़ी हुई, हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। जनाब मोहम्मद आमिर फैयाज़ी हदिया नात व हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। दुरूद पाक पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम हबीबल्लाह, रास्ते साफ बताते हैं कि आते हैं, हम तो महफिल को सजाते हैं कि आते हैं, चांद तारों में नसे आज बड़ी हल चल रहे, यही आसार बताते हैं कि आते हैं। भाई सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चलो हुजूर की बारगाह में मिल के मांगे कि हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। किस को चाहिए? किसको चाहिए? मिल के पढ़े। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे आता चाहिए, आप जैसे आता चाहिए। क्यों कहे
हमको मालूम है, हमको मालूम है, हमको क्या मुस्कुरा कर कहा और चाहिए, मुस्कुरा कर कहा एक कदम कदम यार यार एक कदम कदम भी ना चल सके कदम पर
मगर झुकने मगर झुकने سب کو دامن میں چھپا لینا دامن میں چھپا لینا مقبول دعا میں خدا کرنا انشاءاللہ ہمارے مرشد کریم ہمارے شیخ کامل اپنے ارشادات سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے، جس کے لیے آپ کو صبح سے انتظار ہے۔ ایک اعلان ہمارے شیخ کامل کے بیان سے پہلے سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے تو میں پھر کہنا چاہوں گا، آج آپ احباب نے دل خوش کر دیا ماشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بڑے دنوں بعد آپ کو ساتھ اس طرح بیٹھ کے حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں شریک ہونے کا موقع ملا، لیکن آپ احباب کی محبت اور جس انداز سے آپ تشریف لائے آپ نے دل خوش کر دیا۔ اللہ کریم آپ سب کو اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ کریم حضور علیہ السلام کا صدقہ اور حضور علیہ السلام سیدہ کائنات سلام علیہا کا صدقہ، جہاں جہاں سے آپ چل کے آئے آپ کے ہر ہر قدم کے بدلے آپ پر اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے۔ یہ یاد رکھیے گا، ممکن ہے کہ اور ایک بات شیخ کامل کی نظر سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، آپ جب سے گھر سے چلے ہیں نا، حضرت ہمارے مرشد کریم سے لے کے خواجہ عبدالکریم تھا، خواجہ عبدالکریم سے لے کے خواجہ چرہ شریف تھا، خواجہ چرہ شریف سے لے کے مجدد الفسانی تھا،
मुजद्दिद अल-फसानी से लेकर बहाउद्दीन नक्शबंद तक, हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद से लेकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर तक, और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम तक सबकी नज़रों में होते हैं। अगर कोई मेहमान किसी के घर आ रहा होता है ना, तो उसको होता है कि हमारे मेहमानों पे हम नज़र रखें, हमारे मेहमान आ रहे हैं। जो यहाँ आता है वो हमारा मेहमान नहीं होता, वो जिनके ज़िक्र के लिए आता है वो उनका मेहमान होता है। यहाँ जो भी आता है अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र के लिए आता है। आपका आना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हालांकि इस प्रोग्राम का आमिर फ़ियारी साहब एक इश्तहार भी नहीं था, एक इश्तहार भी नहीं था। सोशल मीडिया पे इश्तहार आया लेकिन एक इश्तहार भी नहीं लगा, कहीं इस तरह उसकी पब्लिसिटी की उस तरह कंपेन नहीं हुई। लेकिन ये इन लोगों की मोहब्बत है, ये इन लोगों की मोहब्बत है। और फिर तंजीम साजी में जिस जिस इलाके में जिस तरह संगियों ने मेहनत की, अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। अफजल माशाअल्लाह हमेशा बहुत खूबसूरत मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला अजर अज़ीम दे। एक ऐलान समात फरमा लीजिए जिसके बाद हमारे शेख कामिल का बयान होगा। 12 रबीउल अव्वल शरीफ, सिर्फ 2-4 को याद है, अभी भी 2-4 को याद नहीं, उससे जो नहीं जिसको याद साथ वाला याद करा दे उसको। 12 रबीउल अव्वल को क्या है हजरात साहब, 12 रबीउल अव्वल आपका नाम आया। ये डंडों को पकड़ ले यार, टेंट को बच दा गया तुम आराम से बैठे। उनकी आमद के पयामी है सबा के झोंके, उनकी आमद के पयामी है सबा के झोंके, फूल शाखों को हिलाते क्या बातें। देखो 12 रबीउल अव्वल का नाम आया तो ठंडी हवाएं चल रही। हमारे शेख का शेख ख्वाजा हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह, उनका और ये रहमतों का बड़ा आपस में जब भी आपका जिक्र आए तो हमारे शेख कामिल के इरशादात से हम सब अपने क़ुलूब अज़हान को मुनव्वर करेंगे। उससे पहले 12 रबीउल अव्वल आका अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है। 22 अप्रैल पे हालात बहुत थे लेकिन लोगों का था जब भी मिलाद शरीफ होना चाहिए, 8 जून पे भी। इस साल जो 22 अप्रैल का इज्तिमा हमने कहा था आगे होगा और 8 जून का जो इज्तिमा आगे होगा। इस मर्तबा अल्लाह अकबर, अल्लाह हो, अल्लाह हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको मुबारक है। खूबसूरत तरीन प्रोग्राम की अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम, उसका फजल, उसके हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े से हमें ये खूबसूरत यौम नसीब हुआ। अल्लाह के करम, उसका फजल, उसके हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े से फिर इकट्ठे होना नसीब हुआ। अल्लाह के करम और उसके फजल, उसके हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े से मेरे शेख के यौम अल्लाह ताला बेशुमार रहमतों का नज़ूल फरमाए। प्रोफेसर अनीस अहमद शेख कि ये हबीब हक है और है लाडले रहमान के, पास वाले दिल है और हाफिज है मेरे ईमान के। जैसे कि डॉक्टर फरमा रहे थे, आपके अयाम के साथ अक्सर ये सिलसिले चलते हैं
اب جو دوست دنیا سے چلے گئے، عبداللہ منان صاحب مظفرآباد، جناب شوکت صاحب گلاسکو والے، ان کے بھائی علی اصغر صاحب یہ ہمشیرہ لوٹن انگلینڈ، پروفیسر ڈاکٹر جناب نعیم اللہ صاحب، علامہ آصف جمیل صاحب کی والدہ چکسواری جناب شفیق صاحب کی والدہ، آئیے ہاتھ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے سب کے اوپر کرم فرمائے. ہاتھ اٹھائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و نبینا مولانا و حبیبنا وملجانا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور ابداننا وشعف یوم محشرنا وضعف بلائنا ومنجانا وواقينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. كلهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا إلهي بحرمة هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من الآيات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات. يا إلهي احفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والأسرار. ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ربنا واجعل لنا من لدنك نصيرا. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا آت رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هيئ لنا من أمرنا رفقا. ربنا هيئ لنا من أمرنا مرفقا. آتنا ولياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة. أنت حبيبي في الدنيا والآخرة. أنت رفيقي في الدنيا والآخرة. اللهم قد غرقنا بوهن الصيام لكن بجاء بفضلك وحبيبك العظيم أن ربما توجه آمنا من الطرقات الصفرى والنيران. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العظيم وحب من حبك ونبيك العظيم ولا تخيبنا ببابك يا حكم الحاكمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اے کریم تیرے فضل تیرے کرم اور تیری عطا کردہ توفیق دینا جو انتہائی خوبصورت ترین محفل میلاد پاک سجائی گئی، جو کلام پاک پڑھی گئی اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے سب اپنے حضور قبول فرما. اور اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے میرے مرشد کامل، میرے ہادی و رہنما، میرے پیر و مرشد، اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے میرے شاہ کے کامل کے درجات کی بے پناہ بلندیاں عطا فرما. بے پناہ بلندیاں عطا فرما. بے پناہ بلندیاں عطا فرما. سارے سارے مرشدان کریم کے درجات کی بلندیاں عطا فرما. یعنی اب عزت آلیاں خواتین ادھر اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے سب لنگر دیاں بھرپور خدمت کرنے والیاں اے کریم انہاں دی عزت جزاوی نقطی جنت الفردوس اعلیٰ ترین مقام عطا فرما. اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے کرم فرما، احسان فرما، خصوصی کرم فرما. قبلہ صاحب دی جہار جہرت کو حفاظت قبلہ صاحب دی جہار جہرت کو حفاظت اکثر اللہ سالی دی خیر فرما. انہاں دی آسدین دے حسد، شریرہ دے شر، منافقین دی منافقت، ساحرین دے سحر اور ہر قسم کی بری نظر تو محفوظ. زبان صاحب دی جہار جہرت کو حفاظت عیدگاہ دی جہار جہرت کو حفاظت فرما. عیدگاہ دی جسمانی اولاد دی جہار جہرت کو حفاظت فرما. عیدگاہ دی روحانی اولاد دی جہار جہرت کو حفاظت فرما. اے کریم جتنے حاضر تیرے حبیب علیہ السلام نے اس سچے غلام دی محبت کی کشش لے کے نہ کی درائیے. اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام نے صدقے
انہاں سب دے اوتے اپنے فضل و کرم دی بارش نازل فرما انہاں سب جڑیاں دی مراداں لے کے آئے جتنی جو بھی انہاں دی جائز خواہشات اے کریم سب پوریاں فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے انہاں سب دے حال تے رحم فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے کرم فرما آسان فرما اپنی رحمتاں دے تمام دروازے اساں سارے دے کھول ہر خیر دے نال اساں سب کی نواز اور ہر شر تو اساں سب کی معاف فرما شیطان دے شر تو بچا انسان دے شر تو بچا جنات دے شر تو بچا سارے اپنے نفس دے شر تو سب کی بچا اے کریم کے اولادوں کی سارے اولاد عطا فرما جنہاں دی اولاد ہے اولاد کی فرما بردار بنا اولاد کی صراط مستقیم پہ قائم رکھ جنہاں والدین کی اولاد میں مناسب رشتے نہیں ملتے مناسب رشتے عطا فرما بیماروں کی شفا عطا فرما بے روزگاروں کی روزگار عطا فرما کاروباروں کی برکت عطا فرما کوئی کسی پریشانی جو دی پریشانی دور فرما کوئی کسی مشکل جو دی مشکل آسان فرما اے کریم کرم فرما اے کریم کرم فرما اے کریم کرم فرما میری ساری والے روحانی اولاد سے اپنے فضل و کرم دی بارش نازل انہاں کی تمام وفات و بریات تو محفوظ رکھ اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے انہاں سب کی اپنے کرم دے نال فضل دے نال قبلہ صاحب دا صحیح محنت پکا ساتھی بڑا انہاں دے نال چلن دی انہاں سب کی ہمت طاقت عطا انہاں سب دا انہاں کی بازی دا انہاں دے بازو بڑا انہاں سب کی اے کریم کرم فرما تیرے کو تیرے کرم دی بھیک منگدے تیرے کو تیرے احساناں دی بھیک منگدے تو کرم فرمایا تو احسان فرمایا سب ڈرے سب خوف زدہ سن کوئی کہنا نہیں 5 کروڑ 6 کروڑ 7 کروڑ تو احسان فرمایا تو کرم فرمایا اس کو باقی دفع فرما دیتا پاکستان سے اپنے فضل و کرم دے نال تو اس کو پاکستان کی دفع فرمایا اگر ہی میں ڈرتا ہوں میں بہت خوف زدہ بہت خوف زدہ 24 گھنٹے تے رہ کے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگ کے ان پکا یقین تو کر فرمایا نہ کسی حکومت دہشت کو زور ہے نہ کسی جنرل دا زور ہے نہ کسی ڈاکٹر دا زور ہے نہ ساڈے امیون سسٹم دا کوئی حیثیت ہے اے ہاتھ تیرا کرم ہے تیرا کرم اور تیرا کرم اے کریم تو کرم فرمایا اور میں ڈردا اس وجہ تو کہ میں انہاں لوگوں نال بڑی دفعہ گل بھی کیتی اپنی روحانی اولاد نال بھی گل کیتی ایک پلیٹ فارم دے دا کے کیا او خدا دا واسطہ اللہ کا شکر ادا کرو آؤ ذرا پہلے میرے کو الحمدللہ الحمدللہ قبلہ صاحب نے فرمایا سی کو الحمدللہ 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 چلیا پتہ کیوں نہ سی یا کسی منجی میں پہ آتا اپنا ہویا یا تو بس تعالیٰ نے پورے دن کو آتا ہے الحمدہ کرنے بھی تو تکلیف ہوتی ہے ٹکٹو کیا تو میری روحانی اولاد ہے تاکہ نہ کرنا مگر بھی کیا کر سکتا ہے کہو الحمدللہ 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 کرتا پتہ نہیں سکتے کہتا ہے پتہ ہی نہیں جانے تھا کتنا بٹا کر تو پھر بھی نمازہ کرا تن پتہ ہی نہیں کہتے رہتے کتنا کرم ہویا پھر جھوٹ بول رہا ہے تن پتہ ہی نہیں جانے تھا کتنا کرم ہویا کیونکہ شکر ادا کرنا کس کو کہتے ہیں شکر گزار بندہ کون ہوتا ہے توبہ کرنے والا توبہ کی توفیق ہے نہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق ہے شکر ادا کیا کرو میں ہر دوست سے یہ کہوں گا کہ ادھر بھی اور آگے نکل کر بھی پیغام دیں سب کو کہ کم از کم ایک لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہو اس کا شکر ادا کریں اس کے آگے ہاتھ پھیلا کے عرض کریں کہ یا اللہ
جہاں تو نے جسمانی بیماری سے بچایا نا وہاں میں روحانی بیماری سے بھی بچایا جہاں ذہنی شفا دیا وہاں میں باطنی شفا بھی دے اللہ کریم تیرے کے ہاتھ کیا کرتا کرم فرمائی احسان فرمائی تیرا شکر تیرا کرو یہ عوام کا ٹھاٹھا مارنا سمندر صبح دے بیٹھے ذکر 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 قبلہ سب زور تک کارے کچھ بول اور کچھ بولو راستے نہیں آنی اتنا خوبصورت بیان اتنا خوبصورت ترین پیغامات اتنا خوبصورتی سے بنایا جاتا رہا رخ اختیار کر لو یا اللہ ہم سب کے ہاتھ پہ رحم فرما ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ اپنی رحمت کی طرف اے کریم کرم فرما دے احسان فرما دے اللہم انت حافظنا اللہم اعز الاسلام والمسلمین تیرے کو سب کچھ نہ تیری گڈی نہ تیری اولاد نہ تیرا کار کچھ نہیں تیرے کو سب کی قیمتی شاید ہے جڑی اور تیرا ایمان ہے ایڈو بول پھر اللہم اعز الاسلام والمسلمین آمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین آمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین آمین اے کریم پاکستان کی حفاظت فرما آمین عالم اسلام کی حفاظت فرما آمین اے کریم مسلمانوں کی باہم اتفاق و محبت عطا فرما آمین اے کریم میری ساری روحانی اولاد کی جسمانی اولاد کی اپنی ساری مخلوق کی فطرت بچا لے آمین مسلمانوں کی خاص طور پہ فطرت بچا آمین مسلمانوں کا رخ مدینہ المنورہ کی طرف آمین اے کریم کرم فرما احسان فرما آمین کچھ مشکل نہیں ہے سارے آستے ہیں کہ لوڑ لائیے پٹیے روئیے تو اتنا کریم ہے تو اتنا مہربان ہے تو ایسا شان والا بادشاہ ہے ایک اشارہ سے سارا کام ٹھیک ہو جائے گا یا اللہ تیرے کے آسمان کیا کرتا ذلت و رسوائی جس طرح اس وقت عالم اسلام گزرے ہیں اے کریم جس کا انتشار کا شکار ہے اے کریم تیرے کرم نال اے بھی لگے دن رات انہاں کی تو مزید توفیق دے طاقت دے عیدگاہ کی اتنی طاقت دے دے اتنی طاقت دے دے عیدگاہ امام علی مقام دا صدقہ تن من دھن قربان کر کے مسلمانوں کی آپس سے جوڑ سکے اے کریم کرم فرما اے کریم کرم فرما صبر آکے اتنا بھی محفوظ رہا اے کریم میرا دل دکھ رہا جب کسی بھی جگہ پاکستان یا دنیا کسی جگہ میں نے پتا چلتا کہ میرے بچے میری روحانی اولاد انہوں نے کسی نہ کسی تک کوئی کچڑ اچھا لیا کسی کی غیبت کی کسی کی بے عزت میں اس وقت کم رہا باقی میں تمام آدھا دکھایا بھرپور طریقے نہ کھڑا لیکن اس وقت مجھے کمزوری محسوس ہوتی ہے جب شرکین بیٹے کو میں دیکھوں گا یہ کمزور ہو رہا ہے کس طرح کمزور ہو رہا ہے کہ ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈال رہا ہے جب میں آپ جہاں دنیا بہار میں منٹ میں طرح کا کام پہنچتا ہے میں سب کو مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ آپ سب نے ایک ہو کے رہے ادھر سے 70 آپ کا غلام نکلے ہم ان کے جوتیوں کی خاک بھی نہیں لیکن ان کا صدقہ آپ سے خیرات مانگ کے کہ ملین کے حساب سے نکل تو سکتے ہیں ضرور نکل سکتے ہیں اور جب ہم نکلیں گے ضرور کامیابی قدم چومے گی ہم نفرتوں کو ختم کریں گے ہم محبتوں کو عام کریں گے ہم آگ لگانے والے نہیں ہوں گے آگ بجھانے والے ہوں گے ہم کسی کی عزت پر انگلی اٹھانے والے نہیں ہوں گے بلکہ ہر ایک کو عزت دینے والے ہوں گے ہم ہر ایک کا ساتھ دینے والے ہوں گے ہم اپنا لقمہ دوسروں کو ملانے والے ہوں گے ہم مدینہ پاک کی وہ خدا کوشش ضرور کریں گے کہ کسی طرح سے وہ وقت آ جائے
उससे कोई चीज पोशीदा नहीं है। हमारी ख्वाहिश तो है ना कि हर चीज कुर्बान कर दे, हमारे हाथ में नहीं है, हुक्म उसका चलता है, नियत हमारी है, कबूल वो जरूर करेगा। जो मैं बात सीने में कदूरत हो, सीने में नफाक हो, सीने में एक दूसरे के लिए बुरी चीज हो, अल्लाह की मदद नहीं आती बेटा और बेटियों, अल्लाह की मदद तब आती है जब इधर सफाई हो, क्या सफाई हो। मैं वापस बात पे जाता हूँ, मुझे आपस में हम दो शुरू एक दूसरे के साथ जाओ किसी भी जगह पे, वो पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, किसी भी जगह मेरी रूहानी औलाद, मेरी रूहानी औलाद वो ताड़ा से सारी रात साथियों, इन्हें की बचाओ, इन्हें मेरा हुक्म, आप लोग खुदा के लिए ईदगाह के ऐसे फैसले करो कि दुनिया के किसी कोने में हो, लोग फख्र से उंगली उठा के गए या ख्वाजा जुलाही रहमतुल्लाह अलैह का प्यार बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा तकसीम किया है, ऐसा तकसीम किया है। मेरी बात, मेरी दुआएं हैं, मेरी बात मेरा मिशन है, मेरी बात मेरा यकीन है, मेरी बात मेरा मजबूत ईमान है, मेरी बात बस यही बात है, क्योंकि मेरी बात बन गई है आपकी बात, मेरी तो बात बन गई है आपकी बात करते करते। अजीजों, दोस्तों, खुदा के लिए इस चीज को हमेशा ध्यान में रखो। हम इधर बड़े मुख्तसर बात के लिए आए हैं, बहुत मुख्तसर बात के लिए। ये निकल जाने वाला है, ये चला जाएगा, इसमें से कुछ समेटने की कोशिश करो, इसमें से कुछ हासिल करने की कोशिश करो। मेरा पीर और मेरा पीर और मेरे पीर और मेरे पीर, कैसा मेरा पीर है, मेरे पीर की यही तालीमात है। उन्होंने मोहब्बतें देखी है, उन्होंने नफरतों को खत्म किया, उन्होंने लोगों को मिलाया है, उन्होंने हर एक को मुस्कुरा के देखा है। उनका अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आइए इख्तिताम की तरफ चलते हैं। किबला पीर साहब को अर्ज करूंगा, वो भी आपको दुआ दे दे। लंगर वाले मुकम्मल तैयारी रखे लंगर की। ऊपर से भी मेरे शेख का जब किबला साहब ने बारहवीं पाक का, बड़ी बारहवीं पाक का जिक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह बारहवीं पाक को उठा किया, ऐसे उठाती है, कहाँ से कहाँ रसूलुल्लाह का जिक्र, आपके जिक्र हमने आपकी खातिर बुलंद फरमा दिया। आपका हम जिक्र करें जैसे जाइए नहीं, आपका जिक्र पाक के सदके अल्लाह ताला आप सबका दर्जात को ईमान वाली जिंदगी अता अल्लाह ताला मुझे और आपको ईमान वाली जिंदगी अता, ईमान पे इस्तिकामत अता, ईमान वाली मौत अता, ईमान वाली मौत अता, ईमान वाली मौत अता, की राह में शहादत की मौत अता। किबला साहब बयान फरमा रहे थे बारहवीं शरीफ का, वैसे इंशाअल्लाह बारहवीं शरीफ हर रोज अल्लाह के करम से ईदगाह पे अल्लाह की रहमतों का बड़ा नज़ूर रहा। ईदगाह बच्चे अगर को बात आपसे भी नहीं की, ईदगाह अल्लाह अल्लाह के पिछले दिनों अल्लाह के फजल से लगी रही, अल्लाह के करम से लगी रही, उसके हबीब अलैहिस्सलाम के सदके लगी रही। चारों तरफ परेशानियां थी, रक्षा वाले का रक्षा नहीं था, पीछे हो जाए, रेडी वाले को बाहर निकलने नहीं देते थे, कारोबार इधर उधर काम करते थे। ईदगाह को अल्लाह ने करम किया, लगाई रखा,
لگائی رکھے کہ اللہ آپ کے بزرگ پر ٹھیک ہے کہ میرے سامنے وہ منظر آتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے جب بھی کوئی آتا نا ایک دیتا آپ جاتے ہوئے 10 سے میرے شیخ بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کرتے جاتے ہوئے 10 دیتے جو اتنا لے کے آتا جاتے ہوئے اتنا عطا فرماتے ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت سنتے تھے کہ آپ کی تباہ تو قافلے تو کہیں سے آتے ایک دن انہوں نے کیا 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 بات بیٹھے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی تباہ میں بھی کروں ادھر سے کوئی نکلتا قافلہ آپ بھی ایک دکاندار کے پاس آتے دینا رسول اللہ کے غلام تھے کوئی انکار نہیں کرتا تھا نیالی صاحب رسول اللہ کے غلاموں کو فرشتے بھی انکار کر دیتے چل رہا تھا اسی سے لے دے دیا اس سے لے دے دیا اس سے لے دے دیا ایک دن کیا ہوا خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ قرض سے بچا کرو پیچھے نگاہ پائی نا قرض بہت سارے لوگوں سے لے چکا تھا یہ تو قرض ہی تھے نا آپ بھی دے دو آپ بھی کوئی کار کرتا نہیں تھا خیال اس طرح چلا گیا کہ یہ فرماتے ہیں قرض لو نا تو قرض دے دبان میرے پہاڑ اڑ کر سب جب دل میں خیال آیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مسکرا کے دیکھا فرمانے لگے بلال کس چیز کا خوف ہے عرض کرنے لگے آپ کو تو پتہ ہے کیا چیز ہے آپ فرماتے ہیں نہ دو میں بھیجتا ہوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر بیٹھے مجھے اتنا عطا فرمایا اور میں جس سے لیا تھا نا بتاتے جاؤ لڑائی آ رہی ہے حضرت بلال فرماتے ہیں سورج نکلا تھا یہ فجر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھ کے بیٹھا تھا سورج غروب ہو گیا نہ ڈھیر میں ختم ہو رہا تھا نہ لینے والے ختم ہو رہے تھے آپ فرماتے ہیں صبح ہو گئی میں اذان دے کے رسول اللہ کے قدموں میں گر گیا یہ باقی کا کیا کروں جا بلال یہ تیرا عیدگاہ لگی رہی ہے اور انشاءاللہ لگی رہے گی تاجہ دلا کی خریدی ہے کدے تاجہ دماغہ کی بدگمانی کر دی ہے کدے اس چکر زمانہ ٹھیک ہونا اور پھر لگی ہوئی ہے عیدگاہ بچاری کیا اور عیدگاہ کی اوقات کیا یہ سب آپ کا کرم ہے آپ کا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو کے رہو آپ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھو میں بات کرنے چلا تھا کہ انشاءاللہ بڑی بارہویں شریف ہوتی ہے میں نے ارادہ کیا اس دن ادھر بیٹھے ہوئے بھی میں نے آپ کو بھی کہا تھا آپ نے بھی شامل ہو گئے آپ سب نے شامل ہو گئے ہر حوالے سے شامل ہو گئے ہم نے ایک شکرانے کا بھی میراث شریف کرنا ہے وہ قبلہ صاحب جب کچھ تاریخ کا دہیل کریں گے میں نے انشاءاللہ 22 اپریل کے بھی جو انہوں نے ریکارڈ قائم کیا یہی انشاءاللہ انہی کے آگے میں نے عرض کرنی ہے ہم نے 22 اپریل کے بھی سارے ریکارڈ توڑنی ہے انشاءاللہ ہم نے 7 سالہ تقریبات کے بھی ریکارڈ توڑنی ہے انشاءاللہ ہم یہ دنیا کو کیسی ملتی ہے نا ملین مارچ اسی دل دسیں گے ہویا یا نہ ہویا لیکن یہ وعدہ کر چکے ہیں میرے سے ابھی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے
जीटी रोड हो या मोटरवे, आने का रास्ता नहीं होगा। होना भूल जाए इंशाअल्लाह। मैं उनका कुत्ता हूँ, उनके आगे अर्ज कर रहा हूँ, उन्होंने कभी खाली फेरा ही नहीं, खुदा की कसम कभी खाली नहीं फेरा, और मुझे उसके जाहो जलाल की कसम है खाली नहीं फेरा। ईदगाह को उससे वैसे ही बड़ा रंगा, बहुत रंगा, बहुत रंगा है। ईदगाह से जब ये जिम्मा ले सकता है कि 3 महीने पहले इन्हें खड़ा कर दे, ऐसी हस्तियां हैं, और सारे मुल्क में जो फजा खराब हो रही थी ठीक हो जाए। सारे मुल्क की फजा अगर वो ईदगाह से काम ले सकता है तो फिर सारी ईदगाह को इस अंदाज से भी काम ले सकता है कि चार तरफ एक ही नारा गूंज रहा हो, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारे तकबीर, नारे सारे नारे हाजिरी, 24 घंटे इसी में गुम होते हैं। कि वादा उतारी थी कल नींद में सोए हुए उठे तो कसीदा बुर्दाशी पढ़े। अल्लाह ताला अपने करम से अपने फजल से किबला साहब का सही दानशीन बना। इंशाअल्लाह अल्लाह का हुक्म हुआ तो वो भी सजेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह का हुक्म होता है, अगर उसका हुक्म हुआ तो दौरे भी शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके सब पे काम फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सब पे आसान फरमाए, सबके ऊपर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। रहमत में जगह इनको अपनी महबूब नजर इनायत में जगह दा फरमा। या अल्लाह पाक इन मराकज की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक इन मराकज से अपनी मौला करीम खुशनुदी का काम ले। या अल्लाह पाक रसूलुल्लाह की अताअत का काम ले। या अल्लाह पाक रसूलुल्लाह की मोहब्बत के इन मराकज से मौला करीम इन वाहियातियों के मुकाबले में इनकलाब मोहब्बत का काम ले। मेरे पाक परवरदिगार इन मराकज से मौला करीम दूरियों से हजूरियों का काम ले। मेरे पाक परवरदिगार इलाहुल आलमीन ये मराकज बीमारियों की जगह पर शफाएं तकसीम फरमाए। मौला करीम इन मराकज को आबाद व शाद रख। या अल्लाह पाक मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के उस गुंबद खजरा पर जो 24 घंटे रहमतों का नज़ूल होता है, या अल्लाह उनका हिस्सा यहाँ भी अता फरमा। या अल्लाह यहाँ भी वही रहमतों का नज़ूल फरमा, उन्हीं करम नवाजियों का नज़ूल फरमा, उन्हीं मेहरबानियों का नज़ूल फरमा के या अल्लाह दुनिया के हर 4 अतराफ पर या अल्लाह पाक इनके फयूज़ व बरक़ात को आम फरमा। या अल्लाह जिस मुल्क में ये मराकज है अल्लाह इस मुल्क को आबाद व शाद फरमा। शरीरों के शर से महफूज फरमा, हासदों के हसद से महफूज फरमा। या अल्लाह साजिशों के साजिश से महफूज फरमा। या अल्लाह मकबूजा कश्मीर से लेकर बोस्निया चेचनिया फिलिस्तीन तक मेहरबानी फरमा। या अल्लाह पाक शुहदाए करबला का सदका या अल्लाह 6 सितंबर के शुहदा से लेकर आज तक जो अपने मुल्क और कौम के लिए शहादतें दे रहे अल्लाह पाक उनकी शहादतों को शहादत अजीम बना दे। मौला करीम उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए 21 करोड़ अवाम से लेकर हमारी पाक फौज तक या अल्लाह रहमत फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान के नजरियाती सरहदों और जोग्राफियाई सरहदों का जो फिजा में उड़कर
حفاظ فرما رہے ہیں اللہ ان کی وہاں حفاظ فرما، جو سمندر کی تہ میں بیٹھ کر اس حفاظ کر رہے ہیں یا اللہ ان کی وہاں حفاظ فرما، یا اللہ جو مورچوں پر سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں اللہ پاک ان کی وہاں حفاظ فرما کر، یا اللہ ہم یہ جو مراکز محبت ہے ان کے جو پیروکار اور محبین ہیں ان سمیت 21 کروڑ عوام کو مولا کریم ان کی پشت پر ان کی نگہبانی کی توفیق عطا فرما، مولا کریم اصحاب کو عمر خضر عطا فرما، یا اللہ ان کے سائے قائم و دائم فرما، یا اللہ ان کے دست شفقت کو عام فرما، یا اللہ ان کی نظر عنایت کو عام فرما، یا اللہ صاحبزادہ صاحب کو عمر خضر عطا فرما، یا اللہ پاک میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ جو مرکز محبت و چاہت و الفت ہے یا اللہ اس کو آباد کرنے کی صاحبزادہ صاحب کو اور توفیق عطا فرما، ان کے لیے اور رحمتوں کے دروازے فرما، یا اللہ پاک ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں یا اللہ میرے آقا کریم کی صاحبزادی کی نالین کی خیرات و زکات اللہ پاک ان کی زندگیوں میں انقلاب فرما، یا اللہ ان کو صورت و سیرت اماں جی فاطمہ والی عطا فرما، یا اللہ ہمیں صورت و سیرت اماں جی فاطمہ